یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کی بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ روزے میں بد نظری کرنا، کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے۔ آپ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے۔ آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے۔ تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا، روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے، تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا، تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا۔ تو بد نظری کرنا، بے حیائی کرنا، روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا، یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہے۔ البتہ روزے کا رکن بھار علیحدہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا پھر، اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے، انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لهم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لهم فی القیام الا السحر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے، تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ روزہ بہرحال ہو جائے گا، رکن ادا ہو جائے گا، لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی۔ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بھاولپور سے۔ نہیں جی، احتلام سے، نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اسی میں ایک مسئلہ ہے، یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہے، آیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہے۔ ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ یا وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران، اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا اس کو بیان کر دیا ہے۔ روزہ چھوڑ دیا تو صرف قضا ہے یا کفارہ ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ دیکھیں، کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں، چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، بیوی سے ہم بستری کر کے توڑ دیا، ہم بستری کا مطلب یہ کہ انٹرکورس کیا، تو بے شک یعنی صرف انٹرکورس کرنے سے ہی روزہ دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پہ تو اس پر بھی اور شوہر پر بھی، اور یا کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے، تو ان دونوں صورتوں میں 60 روزوں کا کفارہ لازم ہے۔ اور روزہ توڑنے سے ہوتا ہے رمضان کا روزہ، 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزے کبھی درمیان میں ناغہ ہو گیا، چاہے بیماری کی وجہ سے ہوا ہو، تو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ البتہ خواتین کو اگر درمیان میں مینسز آ گئے تو وہ دن خارج ہیں اس سے، جیسے ہی مینسز ختم ہوں گے دوبارہ کنٹینیو کر لیں، تو اس طرح سے 60 کنٹینیو کریں وہ۔ تو یہ ضروری ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے رمضان کا روزہ توڑ دینا، اور چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے، بعد میں ایک روزے کی قضا ہے بس۔ سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد۔ جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل، اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں
الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا، تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں، احتیاطاً، اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی، گنجائش نہیں، آپ پر تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ تھے، روزہ رکھا، شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک۔ تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھے۔ اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ تو شوگر کے مریض روزہ رکھے لیکن اپنے ساتھ چینی رکھے ہر وقت، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے، اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے، ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئی، گاڑی میں الٹیاں ہو گئی، تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں، صحرا میں، بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں، نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ، تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ۔ تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں، شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ٹافی نکل آئی، تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے، تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور انسان صحیح ہو گئے، بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا، اللہ کا فضل اب تک صحیح ہے۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس روزے میں۔ اچھا وہ تو ان کی حالت ایسی ہو گئی، میں بتا بھی نہ رہے کہ مجھے میٹھا کھلاؤ، وہ تو ہمیں ہی خیال آیا کہ لگتا ہے ان کو شوگر ہے، ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی، بچ گئے الحمدللہ، اور جوان آدمی ہے، کوئی زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہے۔ روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقاط کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضائے حاجت کے راستے سے، جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں، مسام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں، تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے، کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے، آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں۔ ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ میاں نے تو نہیں کہا۔ کسی کو ایسی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا، وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے، یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا، ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے، لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کے ڈرپ لگوائے گا، ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو۔ یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟
اداس ملک نے چکوال سے پوچھا ہے جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اگر ڈسچارج ہو گئے تو پھر گناہ بھی ہوگا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انٹرکورس کر لیا جائے، تو پھر بے شک ڈسچارج نہ بھی ہو، انٹرکورس کرنے کے بعد کفارہ بھی لازم ہے 60 روزوں کا، جس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، اور روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور بیوی بھی کبھی اگر روزہ تھا تو اس پہ بھی کفارہ لازم ہوگا۔ روزے میں بلغم نگل لیا تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر بلغم نگل لیا جائے تو اس سے روزے پر فرق پڑتا ہے؟ عثمان علی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا بلغم ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ۔ دوران روزہ ایام شروع ہو گئے تو عورت کیا کرے؟ اگر ایام شروع ہو جائے، مینسز شروع ہو جائے اور اس کی وجہ سے عورت کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا افطار تک بھوکا پیاسا رہنا افضل ہے؟ محمد حسن کراچی سے۔ نہیں جی، عورت نے روزہ رکھا، مینسز شروع ہو گئے تو روزہ اسی وقت ٹوٹ گیا اور کھانا پینا شروع کر دیں۔ البتہ اس کا برعکس اگر ہوا ہے، عورت نے مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور روزے کے دوران، یعنی روزہ رمضان کا روزہ چل رہا تھا اور درمیان میں مینسز بند ہو گئے اس کے، یعنی جیسے کسی عورت نے سحری یعنی روزہ نہیں رکھا اور دوپہر 12-1-2 بجے کا ٹائم تھا، ان کو مینسز آنا بند ہو گئے، پاک ہو گئیں، تو اب ان پر لازم ہے کہ روزے داروں کی طرح رہے، بعد میں قضا بھی رکھے، اب ان کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، روزے داروں کی طرح رہنا ان پر لازم ہے۔ اسی میں مسافر کا بھی حکم ہے، کسی مسافر نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی وجہ سے، لیکن درمیان میں وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا، تو جیسے ہی شہر میں داخل ہوگا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہے، اس کے لیے کھانا پینا اب جائز نہیں ہوگا، روزے کی قضا تو بعد میں کرے گا لیکن اب اس کو بھی کمپلیٹ کرے گا۔ سفر میں روزے کا کیا حکم ہے؟ سفر کے اندر روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا صورت ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ روزہ سفر میں چھوڑنے کی اجازت ہے جس کا وقت دوران سفر آئے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ احمد سعید سیالکوٹ سے۔ جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، آپ